معاملہ۔ اب غیر مسلمان کے ساتھ اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے غیر مسلمان کو قتل کرنے سے منع کر دیا جو شخص اسلامی حکومت کے ذمے کے اندر رہتا ہے۔ اس کا اسلام مسلمانوں کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اس طرح ہمارے ملک میں کتنے عیسائی ہیں، ہندو ہیں، اسی طرح پارسی ہیں، اگر وہ ہماری دین کے مخالف نہیں آتے، اگر وہ ہمارے معاملے میں مداخلت نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کی ظاہراً وہ سرکشی اور بغاوت نہیں کرتے، اسلام انہیں پناہ دیتا ہے۔ اور جب حکومت پناہ دے دے یہ تو بہت بڑی بات ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو فتح کے بعد آپ ایک دن تہجد کی نماز پڑھی اور آپ اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر گئے، وہیں پہ نماز پڑھی۔ ام ہانی کہتی ہیں نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے تہجد کی 8 رکعتیں پڑھی اور آپ میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ سے ایک سوال کیا، میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک شخص کو پناہ دی ہے جو جعدہ کا بیٹا ہے، لیکن میری ماں کا بیٹا کہتا ہے کہ میں ہر صورت اسے قتل کروں گا، یعنی سیدنا علی کی طرف اشارہ کیا کہ میری ماں کا بیٹا جو علی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے چھوڑنا نہیں، ہر صورت قتل کرنا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے پناہ دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام ہانی، جس کو تو نے پناہ دی ہے اس کو نبی نے بھی پناہ دے دی ہے۔ جسے ایک عام مسلمان پناہ دے دے نا، اس کا حکومت میں کوئی عہدہ نہیں ہے، وہ کسی منصب پہ نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہے جسے ایک مسلمان پناہ دے دے نا، یہ غیر مسلمان میری پناہ میں ہے، تو کسی دوسرے مسلمان کو حق نہیں ہے کہ اس کو قتل کرے، اس کو نقصان دے۔ اور یہاں کہنے والے سننے والے کون ہیں؟ اس دنیا کی عظیم ترین شخصیات۔ شکایت کس سے کی جا رہی ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ سے۔ شکایت کرنے والی کون ہے؟ آپ کی چچا زاد بہن ام ہانی شکایت کر رہی ہے اپنے بھائی شیر خدا سیدنا علی کی۔ کہا میری ماں کا بیٹا کہتا ہے کہ میں نے ہر صورت اسے مارنا ہے، تو میں نے اللہ کے رسول پناہ دے دی ہے۔ آپ نے علی کو بلا کے کہا ام ہانی نے پناہ دی ہے، کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اسلام تو ایسا ہے مذہب۔ ان لوگوں سے میں عرض کروں گا کہ جن کی زندگی کا صرف مقصد یہ ہے کوئی مسجد میں جرم ہو جائے، مسجد مدرسے کے ساتھ کوئی منسلک کام ہو جائے۔ اب یہ جو جرم ہوا ہے نہ مسجد میں ہوا نہ مدرسے میں ہوا، نہ کسی مولوی نے کیا، نہ کسی مسجد یا مدرسے سے تعلق رکھنے والے شخص نے کیا، اور جب بات سامنے آتی ہے تو ہوتی کیا ہے کہ کلیش تھا آپس میں کام کا، تو کام پہ اپنی مینیجر کو مارا، تو مار اتنا دیا کہ وہ مرنے والا ہو گیا، تو پھر کہا اس پہ کوئی الزام لگا دو۔ تو جھوٹ کا بہتان لگانے والا، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق کیا ہوتا ہے؟ العیاذ باللہ، اسلام ان باتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اگر کوئی خدا نخواستہ مشتعل ہو کے یا کسی کے بہکاوے میں یا اپنے مفاد کے لیے کسی غیر مسلمان ذمی کو قتل کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی غیر مسلمان کو، جو مسلمان حکومت یا مسلمان گھرانے یا مسلمان فرد کی پناہ میں ہے،
اس کو قتل کرتا ہے، قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اور جنت کی خوشبو 40 سال تک ایک سوار اپنے گھوڑے کو بھگاتا رہے، جتنی دور وہ پہنچتا ہے اتنی دور تک جنت کی خوشبو پہنچتی ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور آج یہ تماشا بنا ہوا ہے کہ جو بات ہے اسلام کے ساتھ جوڑ دو۔ ہمارے نبی کی تعلیمات تو یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرض لیا اور اس کے ساتھ طے پایا کہ فلاں تاریخ کو میں تمہیں واپس کروں گا۔ ابھی وہ متعین تاریخ نہیں آئی، کچھ دن پہلے ہی وہ یہودی آ گیا، آ کے نبی کریم سے اصرار کرنے لگا کہ میرا قرض واپس دیں۔ آپ نے فرمایا ابھی وقت نہیں آیا، میں انشاءاللہ وقت پہ تمہیں ادا کر دوں گا۔ اس نے بدتمیزی شروع کر دی۔ اللہ اکبر! جب اس کی بدتمیزی حد سے بڑی تو سیدنا عمر اٹھے، اسے پکڑ لیا اور مارنے لگے۔ نبی کریم غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا عمر کو، اے عمر، تم نے میرے ساتھ اور اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ حضرت عمر ایک دم دنگ رہ گئے، میں نے آپ کے ساتھ اور اس کے ساتھ، میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ میں تو آپ کے لیے لڑنے لگا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرما رہے ہیں سیدنا عمر کو کہ اے عمر، تم نے میرے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا، اس کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا۔ حضرت عمر دھنگ رہ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے کیا آپ کے ساتھ برا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عمر، تمہیں کیا تھا؟ ان تأمرنی بحسن الادائی، تم مجھے کہتے کہ یا رسول اللہ اچھے طریقے سے جیسے بھی ہوتا ہے آپ ادا فرما دے، وَتَأْمُرُهُ بِحُسْنِ الطَّبَاعَةِ، اور اسے آپ یہودی کو کہتے کہ یار آرام سے بات کر لیتے ہیں، آپ غصے میں آگے فوراً مارنے پہ آمادہ ہو گئے ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جو اس کو جھڑکا ہے نا، اس کے عوض پہلی بات تو جو اس کا قرضہ ہے فوراً دے دو، کیونکہ دینے والے کا دینا ہے، وہ پہلے آ گیا ہے تو ہم نے دینا تو ہے نا۔ اور دوسرا، جو اسے جھڑکا ہے، جو اس کی دل آزاری کی ہے، کہا اسے مزید 20 سا 60 کلو زائد چیز دے دو تاکہ اس کی دل جوئی ہو۔ جب اسے یہ سارا معاملہ اس نے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا معاملہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سب لوگ جانتے تھے، آپ کا غصہ، اس سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا تھا، لیکن جب رسول اللہ کا حکم آ جاتا، بلکہ رسول اللہ کے بعد بھی لوگوں کے اندر یہ بات معروف تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غصے کو اگر کوئی چیز روک سکتی ہے تو وہ اللہ کی کلام کی آیات ہے۔ آپ کے سامنے قرآن کی کوئی آیت پڑھ دو یا رسول اللہ کا فرمان پڑھ دو، جرت ہی نہیں حضرت عمر آگے بڑھے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو جب اس نے یہ طرز عمل دیکھا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا، انہوں نے فوراً آپ کی اطاعت میں اسی وقت اس کا قرض بھی ادا کیا اور 20 سا زائد غلہ بھی دیا۔ تو وہ فوراً کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہوتا۔ اللہ اکبر! میرے بھائیو، آپ نے وہ واقعہ معروف سنا ہوگا کہ سمامہ بن اثال ایک قوم کا سردار تھا، قید ہو کے آ گیا۔ نبی کریم نے اس مسجد کے ستون سے باندھ دیا، اسے کہنے لگے
بھئی کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا اگر تو چھوڑ دو گے تو میری قوم کے لوگ اس کا بدلہ دیں گے، اگر قتل کرو گے تو قتل کا بدلہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے لڑائی ہوگی۔ آپ نے فرمایا میری طرف دیکھو تو صحیح۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اتنی نفرت تھی میں نے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ آپ نے کہا چھوڑ دو اسے۔ سارا دن مسلمانوں کا طرز عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھتا رہا۔ مسجد کے اندر بندھا ہوا ہے، اسے احترام کے ساتھ کھانا بھی دیا جا رہا ہے، سب کچھ۔ دوسرے دن پھر اس کا جواب وہی، تیسرے دن پھر وہی جواب۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو اسے، جانے دو۔ جب باہر گیا تو ذہن کے اندر وہ 3 دن کا نقشہ جو ہے وہ نکل نہیں رہا۔ رسول اللہ کا اخلاق، آپ کا لوگوں کے ساتھ طرز عمل، اور مسلمانوں کا آپس میں باہم ملنا جلنا، نمازیں ادا کرنا۔ باہر گیا، ایک کنویں پہ جا کے نہا کے واپس آیا اور آ کے کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھائیے۔ اب کیا ہوا؟ یعنی مسلمانوں کا حسن خلق یہ ہے